السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ چلے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتاب، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك مع التوحيد، إنك على كل شيء قدير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کی تفسیر سورہ ہود آیت نمبر 54 سے ہے۔ ہود 54۔ پیچھے جو ہم نے بات پڑھی تھی اس میں کیا تھا کہ قوم عاد پر ان کے نبی جو ہے ہود علیہ السلام، وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، قوم جو ہے ان کے اوپر کسی صورت سے بھی اثر ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہود علیہ السلام ان سے ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، ان کو بہت سے دلائل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پچھلی جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس میں ان کی قوم ان سے کہتی ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ کہتے ہیں کہ اے ہود، تو نہیں لایا ہے ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تمہارے کہنے سے، تیری بات سے، اور نہ ہی ہم تو پر ایمان لانے۔ تو آگے آیت نمبر 54 ہے، ان نقول، مزید کہتی ہے حود علیہ السلام کی قوم میں آد، ان نقول الا تراک، ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بالسوء۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بلکہ کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے بعض ہمارے معبودوں نے برائی کا، یہ کہتے ہیں الٹا، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے معبودوں نے تمہارے ساتھ ان کی کچھ برائی کا معاملہ کیا ہے، اس وجہ سے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو نا، تو اس لیے ہمارے معبودوں نے تم کو بددعا دی ہے، اور تم کسی خرابی میں، سو کا مطلب خرابی، خرابی سے مراد کیا تھی ان کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو خیال ہے کہ ہمارے معبودوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، تو تمہیں ان کی بددعا لگی ہے، تو انہوں نے تمہارے ساتھ، کیونکہ تم ان کی توہین کرتے ہو تو ہمارے معبودوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ ترا کا وعد آلہتنا بالسوء، ایک طرح کا لفظ یہاں پر آیا ہے جو نیا ہے، اے اریا سے، اریا کے مطلب ہوتے ہیں عین رایا، عین رایا واؤ بھی روٹ ہوتا ہے، اریا کے معنی ہوتے ہیں بخار کی سردی لگنا، کپ کپانا، اس کو شیورنگ کہتے ہیں، اور اے طرح کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آنا، یعنی اے طرح کا لفظ کے بنیادی معنی ہے ایسا معاملہ ہونا کسی کے ساتھ کہ وہ مطلب وہ کب کبھی آ جائے یا اس کے اوپر وہ کچھ غلط قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو اب ان کی قوم کیا کہتی ہے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہارے ساتھ سو، برائی کا فیصلہ کیا ہے، اور بسو سے مراد کیا ہے کہ تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے ان کی بددعا کی وجہ سے، جیسے بخار سے اثر ہو جاتا ہے نا دماغ پر، انسان ہذیان بکنے لگتا ہے، بیکی بیکی باتیں کرتا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے ان کی قوم اپنے نبی کو کہ ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بالسوء، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے ہمارے معبودوں نے برائی کا، یعنی تمہارے ان کی بددعا سے تمہارے دماغ میں خلل ہو گیا ہے، جنون ہو گیا تمہیں، اور تم بیکی بیکی باتیں کرو جیسے بخار میں انسان کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کئی الہ بنائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آلہتنا، اور پلورل میں بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم سوچیں تو آج کا کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ بھی کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں کرتا ہے، کہ لوگوں نے جو مرشد بنائے ہوتے ہیں، جو ان کے پیر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ اتنا زیادہ یہ پیری اور مرشدی میں آگے نہیں جانا چاہیے کہ انسان شرک میں گرفتار ہو جائے یا بدعت میں گرفتار ہو جائے، تو کہتے ہیں تم بزرگوں کی توہین کر رہے ہو، اور
ڈرنا چاہیے بزرگوں کی توہین کرتے ہوئے. ہمارے مرشد تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان کی بد دعا لگ جائے. تو اب بات یہ ہے، دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچے بزرگان دین ہوتے ہیں جینوین، تو وہ تو کسی کو بد دعا نہیں دیتے، وہ تو دیتے ہی نہیں بد دعا. دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو پھر ان کی بات سن کے اسی قسم کا جواب جو ہے حود علیہ السلام بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں قال انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بے شک بری ذمہ ہوں ان سب چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی یہ میں بالکل نہیں مانتا، بالکل اس بات سے متفق نہیں کہ یہ پتھر کی مورتیاں جو ہیں، پتھر کے بت میرا کچھ بگاڑ سکتے. میں تو اس قسم کی کسی بھی باتوں کو اللہ کے ساتھ شرک سمجھتا ہوں اور ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے معبود مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم کیا کرو، تم یہ کرو کہ من دونہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. تم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ میرے خلاف سب کو جمع کر کے چال چلو. فقیدون کا لفظ قید سے کیا چلو، تو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا سب مل جاؤ جمیعا اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش تدبیر کرو، چال چلو، اور پھر تم مجھ کو مہلت بھی نہ دو، بے شک مہلت بھی نہ دو، اور ایسا کام کر لو. تو اب یہ جو ان کی قوم نے حود علیہ السلام کے ساتھ حربہ استعمال کیا تھا، یہ سمجھ لیں ایک سائیکولوجیکل حربہ تھا، ٹھیک ہے، نفسیاتی، کہ تمہارے معبودوں کے، تمہیں ہمیں معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، تاکہ وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ واقعی معبودوں کی بد دعا نہ لگ جائے. اور لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، جیسے آج بھی ڈر جاتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ فلاں کو نہ کہیں اور ہمارے پیر کو نہ کہیں، بد دعا لگ جاتی ہے، اتفاقاً کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ شاید لگ گئی، حالانکہ یہ بہت ہی شدید ترین عدم توکل اللہ پر اور ضعیف الاعتقادی ہے. تو اب نبی جواب کتنا زبردست دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اتنا نڈر اور اتنا بے ڈر جواب، بے خوف جواب، کہ انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون. تو کہتے ہیں میں تو بالکل بری ذمہ ہوں، اور چلو جتنی بھی چاہے میرے خلاف چلنا چاہتے ہو. تو اتنا ان کے اندر نڈر پن اور بے خوفی کیسے آئی؟ سچائی کی وجہ. سچا ایمان جو ہے اور اللہ پر توکل، وہ انسان کے اندر طاقت بن کر ابھرتا ہے. کہ جب اللہ پہ توکل سچا ہو جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر میں سچائی کے راستے پر ہوں، اللہ کے راستے پر ہوں، تو مجھے کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. تو ایسا مضبوط ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا توکل اللہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پکا سچا یقین ہو کہ اگر میں سچائی کے راستے پر چل رہی ہوں تو سچائی کے راستے پر چلنے سے، سچ بولنے سے، سچ کرنے سے، حق پر چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. مزید کہتے ہیں حود علیہ السلام انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، کہ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. یعنی میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں، مجھے تمہاری سازشوں کا کوئی خوف نہیں. جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا کیا ڈر ہو. مزید کہتے ہیں ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، اور نہیں کوئی جاندار بھی زمین پر ایسا جسے اس نے پیشانی کے بالوں سے نہ پکڑ رکھا یا پیشانی سے نہ پکڑ رکھا. بناصیتها کا جو لفظ ہے وہ ناصیتن میں، اس میں جو لفظ آیا ہے ناصیتن کہتے ہیں پیشانی کو یا سر کے اگلے بالوں کو، جو پیشانی کے قریب ترین بال ہوتے ہیں اس کو ناصیتن کہتے ہیں. فور ہیڈ کے قریب جو بال ہوتے ہیں، یا پیشانی، فور ہیڈ کو. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہر جاندار کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو جب چاہے پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. لیکن اس آیت کے کئی اور مفہوم بھی کیے گئے ہیں، اور مثلا ایک مطلب اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور تصرف کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز پر اس کا تصرف ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو تمہارے یہ بت اور تمہاری ترکیبیں اور چالیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. ایک معنی یہ ہے اس کا، ما من دابت الا ہوا
आखिज़ुन बिनासियतिहा। दूसरा मतलब ये है कि आप देखें कि जो सोचना समझना होता है ये सर के इसी हिस्से में होता है जो पेशानी के पीछे, ब्रेन का जो पोर्शन, फोर हेड जिसको आप पेशानी कहते हैं, उसके पीछे जो होता है ना, जिसको ब्रेन का फ्रंटल लोब कहा जाता है, फ्रंटल लोब। तो समझ बूझ का सेंटर जो है वो यहाँ पर ही वाक़ होता है। और इसी पेशानी के पीछे वाले हिस्से में जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, उसमें एजिटेशन सेंटर भी होता है। एजिटेशन सेंटर मतलब जहां से इंसान को गलत ख्यालात उभरते हैं, फसादी ख्यालात उभरते हैं, एजिटेशन, वो भी इसी लोब में होता है। तो होता यह है कि अगर ब्लड की सप्लाई सही रहे ना फ्रंटल लोब को, तो एजिटेशन सेंटर जो है जिसमें से फासिद ख्यालात पैदा होते हैं, वो ब्रेन के मेन हिस्से के कंट्रोल में रहता है और इंसान के ख्यालात सही डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन अगर इस पोर्शन की, एजिटेशन सेंटर की ब्लड सप्लाई खराब हो जाए ना, तो इंसान के ख्यालात फिर फसाद की तरफ चलना शुरू हो जाता है, एजिटेशन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो अब आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात कुरान में बताई है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर। सूरह अनकबूत की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक नमाज जो है वो रोकती है बुराई से और बेहयाई से। तो अब आप देखें कि नमाज कैसे रोकती है बुराई और बेहयाई से। कि इंसान जब सजदे में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा ये आपके पेशानी की तरफ आ जाता है, फ्रंटल लोब की तरफ। और कितने सजदे करते हैं आप एक ही नमाज में, ना कि 5 नमाजें और फिर जो नवाफिल भी पढ़ते हैं। तो एजिटेशन सेंटर को तो एजिटेशन के मुतालिक काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है, तो वहां पर सिर्फ अच्छे ख्याल आते होते हैं। तो इसलिए नमाज साइंटिफिकली भी रोकती है बुराई से और बेहयाई से। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि एजुटेशन सेंटर पे रखा क्यों गया जी? रखा इसलिए गया है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वह अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, कि फिर इंसान की तरफ हमने इल्हाम कर दिया उसका फुजूर भी और तकवा भी, दोनों कुव्वतें रखी हैं। फुजूर मतलब गुनाह करने की, बुराई करने की ताकत भी रखी गई है, और तकवा भी रखा गया, दोनों इल्हाम किए गए। क्यों? क्योंकि इसी में तो इम्तिहान है। अगर बुराई की करने की ताकत रखी ही ना गई होती, बुराई सोचने का सेंटर रखा ही ना गया होता, फिर आजमाइश ही क्या? ठीक। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको बीच में एक बात बता दी। दूसरा मानी आपको ये बता रही थी मैं इसका, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, के समझ बूझ का ताल्लुक भी जो है उसका कंट्रोल भी इसी सेंटर। जी। तो मैं आपको मानी बता रही थी दो तीन इसके ना, कि ये जो आयत का टुकड़ा है ना, कि मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, कि जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसे उसने उसकी पेशानी के बालों से न पकड़। पहला मानी इसका ये है कि अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत और तसर्रुफ की तरफ इशारा है कि हर चीज उसके हाथ में है। दूसरा ये कि देखना, सॉरी, सोचना और समझना भी सर के इसी हिस्से यानी पेशानी के पीछे वाला जो ब्रेन का पोर्शन होता है उसमें होता है। इस लिहाज से मानी क्या है कि हर किसी की समझ बूझ पर भी अल्लाह ताला का मुकम्मल कंट्रोल है। अगर वो ना चाहे तो चालें भी सारी बेकार हो जाती। फिर नंबर 3 मानी है कि पेशानी इज्जत की भी अलामत होती है ना। तो इज्जत और जिल्लत का मालिक भी वही है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, ये भी इसका मानी है। फिर वो मजीद कहते हैं हूद अलैहिस्सलाम, इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है, सीधे रास्ते पर है। यानी मेरा रब बेपनाह तसर्रुफ के बावजूद। अब इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम के भी दो मानी। पहला मानी यह है कि कहते हैं कि बेशक मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है, यानी मेरा रब बेपनाह तसर्रुफ के बावजूद, कुदरत के बावजूद अदल इंसाफ के रास्ते पर है, सिराते मुस्तकीम पर है। आदिलाना रवैया अख्तियार करता है, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करता, ना ही होने देता है। तो मुझे उस पर भरोसा है कि वो मेरे साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं होने देगा। तो भाई जालिम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरा मानी इस जुमले का ये है
ہو سکتا ہے دوسرا معنی کہ جو لوگ رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں نا صراط مستقیم پہ، تو وہ ہر دم ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ دونوں معنی ہیں اس کے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آیات کی روشنی میں سیدنا ہود علیہ السلام نے جو صراط مستقیم کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کیا ہیں، اور کیوں دیکھیں گے تاکہ ہم بھی صراط مستقیم پر چل سکیں. تو کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ سب سے پہلے توحید بتائی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر دو، توبہ استغفار، کیونکہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو توبہ استغفار کی عادت ڈالنا. نمبر تین، نعمتوں پر شکر ادا کرنا. نمبر چار، ہر قسم کے شرک سے بیزاری. نمبر پانچ، توکل علی اللہ رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر چھ، رب صرف اللہ کو سمجھنا. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. توکلت علی اللہ ربی و ربکم. اور نمبر سات کیا ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا اور کسی سے بھی نہ ڈرنا کہ نفع نقصان صرف اس کے ہاتھ میں ہے. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. تو یہ سب جو باتیں ہیں نا، ان کو زندگی کا اصول بنانا ہے ہم نے، تب ہم اپنے صراط مستقیم پر چڑھ سکیں گے اور ایمان و توکل مضبوط ہوگا. پھر مزید کہتے ہیں حود علیہ السلام کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے منہ موڑو گے، اگر تم اپنی قوم سے کہتے ہیں اگر تم منہ موڑو گے، حق سے منہ موڑو گے، تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا. سارے ماں ارسلت بھی الیکم، میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا. اب کیا ہوگا کہ میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یستخلفو کا جو لفظ ہے وہ خلفہ سے، خلفہ کے مطلب ہوتے پیچھے آنا، اور استخلفہ کے معنی ہوتے ہیں اقتدار بخشنا، خلیفہ بنانا. تو کہتے ہیں کہ اتنی واضح باتیں سن کر، حق سن کر، تم سارے واضح دلائل سن کر بھی منہ موڑو گے، میرا پیغام نہیں سنو گے، تو میں نے تو اپنا کام کر دیا، پیغام پورا تمہیں پہنچا دیا ہے، دعوت تبلیغ کا فرض پورا کر دیا. اب بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں پتہ ہے کہ میرا رب کیا کرے، تمہیں ہٹا کر، کیونکہ تم نافرمانی سرکشی کر رہے ہو، دوسری قوم کو جانشین بنا. وَيَسْتَخْلِفَ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یعنی انہوں نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ پیغمبر کو جھٹلاتے رہو گے تو عذاب آ کر رہے گا، دوسری قوم تمہاری جگہ جانشین بنا دی جائے گی. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. اور تم اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. رب کا تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ رب نقصان تمہارا اپنا ہوگا. عذاب آئے گا تو رب کو تو تم نہ منع کر سکتے ہو، نہ روک سکتے ہو، نہ عذاب کو روک سکتے ہو. نقصان تمہارا اپنا ہے، اور وہ ہر کسی پر نگران ہے. یعنی وہ سب کچھ خود بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، کون فرما برداری کے راستے پر اور کون نافرمانی کے راستے پر. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم آ گیا، حکم آ گیا یعنی جا امرنا، عذاب آ گیا، تو ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی، عذاباً غلیظ سے نجات دی. عذاباً غلیظ کی یہاں بات آئی ہے، تو غلیظ کا جو لفظ ہے وہ اردو میں اور چیزوں میں معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے دوسرے معنی. غلظہ کے معنی ہوتے ہیں سخت ہونا، گاڑا ہونا، موٹا ہونا، خوردرا ہونا. غلظ الرجل، غلظ الرجل کہتے ہیں تنخو اور بہت ہی سخت انسان کو. اور اس معنی میں یہ سورہ تحریم میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہے وہ جہنم پہ جو تعینات فرشتے ہیں ان کی خصوصیت بتاتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ایسے ملائکہ ہیں جو غلاظ ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی تندخو ہیں، شدید ہیں. تو وہاں پر بھی یہ اس طرح کے الفاظ ہیں. بہرحال
لما جا امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، یعنی عذاب کا حکم آ گیا. یہاں پر عذاب کی تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا اس کی تفصیل قرآن میں دیگر مقامات پر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ زاریات میں بیان ہوا ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 41-42 ہے. وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اور آت میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر پانچ آندھی بھیجی. پانچ آندھی یعنی بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کر ڈالتی. کر رمیم، رمیم کہتے ہیں چورا چورا ہڈی کو. سورہ الحاقہ میں بھی اس کا بیان ہوا ہے. الحاقہ 5-6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو جو عاد تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے. اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے والی فنا کرنے والی ہوا کو مسلط رکھا. پھر آپ اس قوم کو پچھاڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. سورہ قمر میں آتا ہے، سورہ قمر 19-20 ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحَسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہوں. تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد پر کیسے عذاب آیا تھا کہ 7 راتیں اور 8 دن شدید اور ٹھنڈی چیختی چنگاڑتی آندھی چلی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی، اور وہ مر کر ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، کیونکہ لمبے چوڑے تھے نا، تو کھجور کا تنا بھی بہت لمبا ہوتا ہے، تو اس طرح سے لگ رہے تھے. اور وہ نجینا ہود، اور ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ، ان کو ہم نے نجات دی اپنی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی تھی. ہود علیہ السلام کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ اہل ایمان کو لے کر ایک احاطے میں محفوظ ہو جائیں، اور اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو سخت عذاب سے بچا لیا. اور ہمیشہ لوگ اللہ کی رحمت سے ہی بچتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک عاد، یہ ہیں عاد جہادوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ واتبعوا امر کل جبار عنید. دیکھو یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی، رسول کی بات ہے، رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی. جبار کہتے ہیں بہت ہی سمجھے، جبار کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے زبردستی کرنا. جبارہ کا مطلب ہے زبردستی کرنا، اور جبار کا مطلب زبردستی کرنا ہے، سختی کرنا. لیکن جبارہ کے 2 معنی، ایک یہ کہ زبردستی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے زبردستی اور دباؤ سے کسی کی اصلاح کرنا. اس لیے آپ دیکھتے کہ جبار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی صفاتی نام ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرتے ہیں، کبھی کبھی دباؤ میں لے کر دباؤ کے ذریعے بھی اصلاح کرتے ہیں. لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جبارہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم کرنا. تو جبار کون ہے؟ ظالم، ظلم و زیادتی کرنے والا. اور انید کون ہے؟ اناد رکھنے والا، یعنی حق سے اناد، حق سے اناد رکھنے والا. اور یہ دونوں جو ہیں مبالغے کے ساتھ، جبار بھی اور انید بھی. تو بہرحال یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا. جہادو کا لفظ یہاں ہے، یہ بھی سمجھنے سے تعلق ہوتا ہے کہ انکار کے لیے بھی قرآن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کفرو بھی انکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جہادو کا مطلب کیا ہے؟ جہادہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات کا انکار جس کو دل تسلیم کرتا ہو، کسی چیز کا علم ہونے کے باوجود دیدہ دانستہ اس کا انکار کرتے ہیں. دل تسلیم کر رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن انسان اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ جہادہ ہوتا ہے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو یہ آتے ہیں انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا جبکہ ان کا دل ماننا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی. اب یہاں پر یہ بھی بات نوٹ ڈاؤن کرنے کی ہے کہ رسولوں کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے تو اپنے ایک رسول کی نافرمانی جو ان کی طرف بھیجے گئے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے. کیونکہ ہم بھی ایک ایمانیات میں ہماری بھی شامل ہے، رسول ہی ایمان پر سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے یہاں ایک رسول کی نافرمانی کو سب رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رسولوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے کا انکار کیا اور کس کی پیروی کی. وقت تباؤ امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش کی، ظالم کی اور حق سے آلات رکھنے والے کی. انیت حق سے اناج رکھنے والا. قوم عاد نے اصل میں اپنے سرداروں کی بات مانی تھی جو جبار بھی تھے اور انیت تھے. سختی بھی کرتے تھے، زبردستی بھی کرتے تھے کمزور لوگوں کے اوپر، اور انیت بھی تھے. انات سے ہے نا، انیت حق کی سے اناج رکھتے تھے، منع کر رہے تھے. تو انہوں نے رسول کے مقابلے میں کس کی پیروی کی؟ زیادہ تر قوم نے سرداروں کی پیروی کی جو جبار اور انیت تھے. سرداروں کے پریشر میں آ کر، سمجھ لیں کہ ان کے پریشر میں آ کر رسول کی بات کو جھٹلا دیا. اور دکھ کے ساتھ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگوں کے، رہنماؤں کے، لوگوں کے پریشر میں آ کے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف آج بھی لوگ جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، سوچ کے دیکھیں کہ اللہ اور رسول کا حکم واضح طور پر ہوتا ہے، کبھی اپنے کسی رہنما، کبھی کسی بزرگ، کبھی کبھی کسی رشتے کے، کبھی کسی رشتے کے پریشر میں آتے ہیں لوگ اور ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ اور رسول کے حکم کو اگنور کر دیا جاتا ہے. سبق ہے ہمارے لیے اس میں کہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، کسی کے بھی دباؤ میں آ کر حق سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑا سبق ہے یہ. کیونکہ دیکھیں قرآن بھرا پڑا ہے کہ آج کوئی بھی آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات سے انحراف کرے، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا روز قیامت، چاہے وہ کوئی بھی ہے. کوئی بھی رشتہ ہے، گہری دوستی ہے، نسب کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، خلت گہری دوستی ہے، یا کوئی فدیہ ہے، کچھ بھی، نتھنگ. باپ بیٹا کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے، شوہر بیوی، کچھ بھی، کنبہ خاندان. تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں یہ سب کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے پریشر میں ہوتے، ان کی باتیں مانتے اور اللہ اور رسول کے حکم کو اگنور کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، سوچیں ضرور اس کے اوپر دوران. تو وہ بھی پریشر میں ہی آئے تھے اور رسول کی بات کو انہوں نے اگنور کر دیا. تو بہرحال وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبِّهِمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت بھی لگی رہی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی دنیا میں بھی جب ان کا تذکرہ ہوگا تو برا ہی ہوگا قوم عاد کا کہ وہ سزا یافتہ قوم تھی، عذاب یافتہ قوم تھی. اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے لعنت و ملامت اور عذاب ان کے لیے ہے ہی. اور یہ لعنت ان کے پیچھے کیوں لگائی گئی قوم عاد کے، وہ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. اللہ خبردار رہو. کس کو خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے؟ کس کو خبردار کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو ہی خبردار کر رہے ہیں. اللہ حرف تنبیہ ہے، وارننگ ورڈ ہے. خبردار رہو، آگاہ رہو. بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کی وجہ سے لعنتی بنا، رب کے احکامات کے انکار کی وجہ سے لعنتی بنا، اپنے رسول کے احکامات کے انکار کی وجہ سے لعنتی بنے. تو خبردار رہو کہ ایسا ہوتا ہے. اللہ بودل عادن قوم ہود، خبردار رہو بے شک ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے. بودن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، بربادی ہے، لعین قوم ہے. اب آپ سوچیں کہ قوم عاد بہت طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی، جسمانی طور پر فزیکلی بھی لمبے چوڑے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑی قوت والے تھے. رب کو جھٹلایا تو ایسی برباد ہوئی کہ آج تک ان کے علاقے میں کوئی نہیں بس سکا.
احقاف کا جو علاقہ ہے نا آج بھی بنجر ہے، کوئی وہاں پر آبادی نہیں ہے۔ تو ان کا قصہ پڑھ کر سوچنا چاہیے، بلا سوچے سمجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلا نصیحت سبق لیے گزرنا نہیں چاہیے کہ ہاں ٹھیک کوئی قوم عاد تو رسول کو انہوں نے جھٹلایا تھا تو ظاہر ہے برباد ہو گئے۔ تو ایسے نہیں ہے، دیکھیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو برباد ہو گئے، بس ہم یہ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی 2 دفعہ خبردار کیا، اللہ ان عادن کفروا، اللہ وہ دل عاد۔ تو کیوں خبردار کیا، کس کو خبردار کیا؟ مجھے اور آپ کو خبردار کیا۔ تو ایسے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو، کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ ہمارے رسول بھی تو ہمارے لیے بہت سارے احکامات چھوڑ کے گئے ہیں نا، تو ہم کتنیوں کو مان رہے ہیں، کس قدر اللہ کے احکامات میں چل رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ تو سودی کاروبار سے بھرا پڑا ہوا ہے، سود پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، سود پر گھر بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، رشوت عام ہے، ہر کوئی رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے، مجبوری میں دے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن کر رہا ہے یہ کام۔ پھر کیا ہے، کیا بے پردگی معاشرے میں بہت زیادہ نہیں ہے؟ کیا مخلوط محفلیں آج عام نہیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو سب کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور جو سب کی سب نہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں۔ ان کو ایک طرح سے اب سمجھ لیں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلائی جایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ یہ جو قومیات تھی انہوں نے بھی تکبر میں، حب دنیا اور دنیاوی پریشرز میں آ کے رب کو جھٹلایا تھا۔ ان کی عوام اپنے سرداروں کے پریشر میں آ گئی، کسی کے بھی پریشر میں آ گئی، تو یہ 3 چیزیں تھیں۔ تو ہم بھی سوچیں، کیا دنیاوی چیزوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہے؟ کیا ہمارا مقصود و مطلوب صرف دنیا نہیں ہے؟ کیا ہماری دعائیں ہیں، کیا ہماری کوششیں ہیں، کیا ہماری پرائرٹیز ہیں؟ تو ہم سوچیں اس میں، اور رسول کے احکامات کو کیا ہم کہیں پر اگنور نہیں کر دیتے؟ کیا ہم منوان اپنے رسول کی باتوں کو مان رہے ہیں؟ انہوں نے رسول کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بعدًا لعاد قوم ہود، دوری ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی۔ تو یہ تو ہماری بہت زیادہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم یہ سب باتوں کو سوچیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی کریکشن کریں۔ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں اپنی کسی صلاحیت پر بہت ناز تو نہیں ہے، ان کو بھی اپنی صلاحیتوں پر ناز تھا۔ تو اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی صلاحیت میری اپنی یا آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوت یا نعمت یا صلاحیت ہمیشہ نہیں رہتی۔ بہرحال اللہ کی نافرمانی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے سوچنا ضرور چاہیے کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی، تو نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ انبیاء اور ان کی نافرمانی کے قصے، ان کی جو قوموں کی نافرمانی کے قصے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا یہ قصے کہانی کی کتاب ہے؟ نہیں ہے، تو کیوں بیان ہو رہے ہیں سارے قصے؟ میرے اور آپ کے لیے بیان ہو رہے ہیں کہ ہم اسے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پر عذاب آیا اور ہم وہ کام نہ کریں۔ تو سوچیں، بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے یہاں پر، کہ ہم سوچیں اس سب لحاظ سے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو کتنا فالو کر رہے ہیں اور کتنوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ بیلنس کریں ذرا، چھوڑنا تو ایک بھی نہیں چاہیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں فوز العظیم۔ لیکن سوچ کے دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، خود کو دیکھیں، اور ہمارا سب کا کام ہے یہ کہ ہم نہ صرف اپنی کریکشن کریں بلکہ پہلے اپنی کریکشن کریں اور پھر معاشرے کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ معاشرہ ہم ہی تو ہیں، معاشرہ کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں معاشرہ۔ تو بہرحال یہ قصے اسی لیے سنائی جا رہے ہیں کہ ہم اپنی کریکشن کریں۔ یہاں پر حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ختم ہوتا ہے اور آگے قوم سمود کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آدھے اولا تباہ ہو گئے، جن کے متعلق ابھی پیچھے آپ نے پڑھا، ان کی ساری متعلق بتا دیا گیا کہ کیوں تباہ ہوئی، مختصر لیکن جامع بتا دیا گیا کہ کیوں تباہی ہوئی ان کی۔ پھر ان کے بعد قوم سمود نے دنیا میں ناموری حاصل کی، اور یہی ہوتا ہے، قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے عاد کے بعد وہی آئے تھے۔
اور ان کو بھی بڑا ناز تھا کئی چیزوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہی دستور ہے دنیا کا کہ جو قوم پہلے اس وقت دنیا میں زندہ ہے اور اپنے آپ کو بہت ترقیات تو سمجھ رہی، کبھی اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور دوسری قوم ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو بہرحال قوم عاد کے بعد جو قوم سمود تھی اس نے دنیا میں ناموری حاصل کی، ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ قوم سمود ہجر کے علاقے میں رہتی ہے، اس علاقے کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں، مدائن صالح۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ مدینہ سے جب آپ تبوک جاتے ہیں تو درمیان میں جگہ، اس کے بارے میں تفصیلات سورہ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بہت ہی ماہر اور ترقی یافتہ لوگ، یہ اس زمانے کے بہت ہی ترقی یافتہ لوگ تھے، فن تعمیر میں ان کو کمال حاصل تھا، پہاڑوں کے پہاڑ کاٹ کر گھر بنا۔ سوچے نا کہ ان کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو آج بہت مشینری ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں، پھر پہاڑ جا کے کٹتے ہیں تو پھر وہاں کچھ بنتا ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور سمجھ لیں کہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ پہاڑ کاٹ کے گھر بناتے تھے اور میدانوں میں بھی محلات تعمیر کرتے تھے، ایک سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے۔ لیکن یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ ہر پیغمبر کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو توحید خالص کی دعوت دی، پھر اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا ہوا انشاکم من الارض، ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ ہوا انشاکم من الارض، انہوں نے کہا کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی نسبت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے یعنی زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا نا، وہ تمام انسانوں کے باپ ہے۔ یا یہ بھی مانی ہو سکتا ہے کہ نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ اور اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انشاء کا لفظ ہے نا، اس کے معنی دو ہوتے ہیں، کہ اس میں پیدا کرنا اور دوسری پال پوس کر بڑا، کبھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس نے نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ آگے جیسا بتایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس نے تمہیں آباد بھی کیا، پال پوس کا زمین سے ہی بڑا کیا ہے۔ استعمرہ کا جو لفظ ہے وہ عمارہ سے ہے، عمارت بھی اسی سے ہوتی ہے، تعمیر بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو عمارہ کا مطلب ہوتے ہیں مکان تعمیر کرنا، آباد کرنا، کسی جگہ اس میں بسنا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی زمین سے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، سارے فوائد تمہارے زمین میں رکھتے ہیں، تم اسی میں کاشتکاری کرتے ہو، اسی میں مکان بناتے ہو۔ زمین نہ بہت نرم ہے نہ بہت سخت ہے، تمہارے لیے کارآمد ہے، یہ حرکت میں ہونے کے باوجود تم کو ہلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری پالنے پوسنے کے بندوبست زمین سے کی، سارا جو اناج ہے اور بھی بہت چیزیں، کپڑا جس سے بنتا ہے، جس سے فرنیچر بنتا ہے، ہر کچھ زمین سے ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کی طرف الہام بھی کی ہیں کہ کیسے زمین پر بسنا اور کیا کرنا، انسان کیسے سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام کی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دھیان دلاتے کہ ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بخشش مانگو اس سے، پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو، یعنی جب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے پوسنے والا بھی وہی ہے، سارے کام اسی نے کیے ہیں، تمہارے معبودوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے، تو اب اپنے شرک پر اور بتوں کو معبود سمجھنے پر اس سے استغفار کرو، واستغفروہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی، دعا کا جواب دینے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت اس سلسلے میں بہت خوبصورت ہے، جواب دینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی البقرہ کی آیت نمبر ہے 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک انہیں بتا دے کہ میں تو قریب ہوں اور میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو قریب ہوں، اور پکارنے والے کی جو بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ ان ربی قریب ہوں مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے۔ مجیب جو ہے جواب دینے والا، جواب صحیح ہے، جواب سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے نا ان ربی قریب المجیب، یہ جملہ کفار کے بہت بڑے عقیدے کی تردید کرتا ہے، جو وہ کہتے تھے نا کہ یہ چھوٹے موٹے معبود ہم اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ سے سفارش کریں گے، ہم کیسے اللہ سے کچھ کر سکتے ہیں، جیسے بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے ان کے کارندوں کی سفارش ہوتی ہے، تو ہم نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں۔ یا پھر ہر اس شخص کی نفی کرتا ہے، تردید کرتا ہے جو آج بھی اس طرح کی بات کرے، آج بھی جو بھی شخص اس طرح کی بات کرے کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ ضروری ہے اور فلاں مزار پر جا کر مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہی کہے کہ نہیں دیکھیں وہ نیک لوگوں جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب جلدی سن لیتا ہے، تو اس لیے ان کے تھرو دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اس بات کی تو قرآن اچھی طرح نیگیٹ کر رہا ہے، بہت ہی زبردست طریقے سے تردید آ رہی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت بھی نیگیٹ کر رہی ہے، صاف صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں تو اس کے قریب ہوں، سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہے اور اس جھوٹے عقیدے کی تردید کی گئی کہ مزاروں پر جا کے یا کسی بزرگ کے وسیلے سے مانگو۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ زندہ انسان کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر، لیکن اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا، کسی کے تھرو دعا مانگی جائے وسیلہ منگا کے مزار پہ جا کے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی، قریب کہ تمہارا رب قریب ہے، اور کتنا قریب ہے یہ سورہ قاف میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب اس سے زیادہ قریب آپ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، آپ کا تو قریبی رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ شے رگ سے بھی قریب ہے۔ دوسری صفت ہے یہ مجیب، وہ دعائیں سننے والا، تو وہ سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہے، ہر ایک کا رب ہے، ہر بندے کی سنتا ہے، ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اور دوسری دو شرائط اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت میں بتائیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ میں تو ہر پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر پکا ایمان رکھیں۔ تو یہ ہے صرف شرائط، سنتا تو ہر ایک کی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ بہرحال صالح علیہ السلام یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کی قوم کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے قالو، انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے، یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ قوم کہتی ہے کہ اے صالح یقیناً تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، ہماری امیدوں کا مرکز۔ مرجوون کا جو لفظ ہے وہ رجا سے ہے، جس کے معنی ہوتے امید۔ رجا سے اسم مفعول واحد مذکر ہے، امید کیا ہوا، جس سے امید ہو، وہ نہار توقع والا۔ تو یہ قوم ان کی کہتی ہے کہ اے صالح یقیناً تو اس سے پہلے قبل حاضر مطلب نبوت ملنے سے پہلے، اس دعوت و تبلیغ سے پہلے تو ہم تجھے امیدوں کا مرکز سمجھتے تھے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھی، بڑی توقعات تھی، تو اب کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا صالح قوم کو سمجھا رہے تھے، لیکن اکثریت کا بغض اور عناد اور ہی بڑھا، وہ اور مخالفت میں آ رہے تھے، خاص طور پر ہمیشہ کی طرح سرداران قوم خلاف تھے۔
اور وہی ہوا تھا کہ چند غریب ایمان لے آئے تھے. اور چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں شروع سے ہی عقل و رشد ہوتا ہے، اخلاق و کردار ان کا اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی قوم ان کو کہہ دیے کہ اے صالح، نبوت سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں واپس کرتے کہ تم تو بڑے ہمیں انٹیلیجنٹ، بڑے ہونہار معلوم ہوتے تھے، بڑے اسکلڈ، بڑے خوبیوں والے معلوم ہوتے تھے، عقل مند اور دیانتدار. تو ہم تو سمجھے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو دنیاوی طور پر. تم تو الٹا ہمارے قدیم مذہب کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے، آبا کے طریقوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور تم جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو اس کے بارے میں تو ہم شک میں مبتلا ہیں، اور شک بھی کون سا؟ بے چین کر دینے والا شک. مریب، مریب کا لفظ جو ہے ریب سے ہے، ریب کہتے ہیں اضطراب پیدا کرنے والے شک کو. یہ لفظ آپ نے سورہ البقرہ کے شروع میں پڑھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو ریب کہتے ہیں اس شک کو جو دل میں اضطراب پیدا کرے. مریب شک پیدا، مریب کا مطلب ہے شک کرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہمیں اس طرح کے تمہاری دعوت و تبلیغ نے ہمارا چین چھین لیا، ہم بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے، ہمارے اندر بے چینی تمہاری تبلیغ نے پیدا کر دیا. کیسے بے چینی پیدا کر دیا؟ ہم آبا کے طریقے چھوڑ نہیں سکتے، تمہاری بات مان نہیں سکتے. تو بے چینی ان کو کس لیے تھی؟ کہ پیغمبر کی باتیں تو سچی تھی، سچی بات دل کو لگتی ہے تو دل بے چین کر گئے، لیکن آبا کے طریقے قبول اکثر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین یہی کہتے کہ تم صادق و امین ہو، ہمیں پتہ ہے تم سچے ہو، لیکن ہم آبا کے طریقے نہیں چھوڑ سکتے. یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، انسان آبا کے طریقے نہیں چھوڑ سکتا. پتہ چل رہا ہوتا ہے کبھی کہ میں غلط کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن بس ہوتا نہیں، پھر بھی آبا کے طریقے انسان کو چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو بہرحال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تعریف کر کے ان کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی. اور ایسا آج کل بھی ہوتا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو بڑے ہونہار، بڑے عقل مند لگتے تھے، پھر تم کو کیا ہو. تو یہ طریقہ کار آج بھی آزمایا جاتا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہو، دین کا کام کر رہا ہو، تو دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے تاکہ دین کی طرف جاتے جاتے رک جائے. تو بعض دفعہ تو یہ کام جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہی لا علمی میں عادتاً کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تم تو بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے ہونہار اور بڑے قابل تھی. ہاں، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ دنیاوی طور پر اپنے پروفیشن میں بہت ترقی کرو گے یا کرو گی، یہ تم کس کام کے پیچھے پڑ گئے، یہ کیریئر کو چھوڑ دیا. تو یہ کام تو ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیریئر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. وہ بہت آج تم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی توجہ آپ کی دنیا کی طرف دلائی جاتی ہے. اور کیوں دلائی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دین کے کام کم حیثیت بن جاتا ہے. اور یہی ہماری جو ہے سب سے زیادہ کم علمی ہے اور سمجھنے کے بے عقلی ہے کہ ہم دنیاوی جو ترقی ہے اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی ترقی کو بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو ساتھ میں نہار ہے. تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ جو انسان اپنی تعریف پسند کرتا ہے وہ اچھا خاصا دین کی طرف جاتے ہوئے رک سکتا ہے. یہی نفسیاتی حربہ صالح علیہ السلام کی قوم نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا مرجوباً جو بڑا ہونہار سمجھتے تھے، تمہیں ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی، تم یہ کیا کرنا شروع ہو گئے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی فآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر. صالح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا دیکھا تم نے؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی طرف سے واضح نبوت کہتے ہیں کہ اے میری قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو مجھے خسارے میں ہی بڑھا رہے ہو. ہاں؟ خسارے میں ہی بڑھا رہے ہو. فما تزیدوننی غیر تقصیر. اب یہ دو الفاظ ہیں یہاں پر. تزیدوننی کا ایک لفظ ہے
اور اس میں آپ دیکھیں تو اس کے دو پورشنس ہیں، تزیدونا ہے، ٹھیک ہے، اور نی ہے۔ تو نی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ میں، اور تزیدونا کا جو لفظ ہے وہ زیادہ سے ہے، زیادہ سے۔ تو اس کے فما تزیدونی، تو نہیں تم زیادہ کر سکتے مجھ کو، تزیدوننی۔ غیر تقصیر، تقصیر کا لفظ جو ہے خسارے سے ہی ہے، خسارہ جو ہوتا ہے نا، خسارہ، اور یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، اور آپ کو سامنے سامنے میکنگ نظر آ رہی ہے، تفعیل اور تقصیر۔ تو تقصیر کے مطلب ہوتے ہیں، مصدر ہے اور معنی ہے نقصان دینا، ٹھیک ہو گیا۔ تو صالح علیہ السلام کا قوم کا اصل میں مطالبہ یہ تھا کہ تم ہونہار ہو، بہت انٹیلیجنٹ ہو، تو باپ دادا کے دین کو بدنام نہ کرو، اس کے دین پر واپس آ جاؤ، ہمیں پریشانی میں نہ ڈالو۔ اس کا جواب صالح علیہ السلام یہ دے رہے ہیں کہ میری قوم ذرا دیکھو اور سوچو، اور تم کی یہ سب مانی ہو، سوچو، غور کرو، اس بات پہ غور کرو کہ تم جو کہتے ہو، کہ جو کچھ تم کہتے ہو اور کرتے ہو، میرا ضمیر تو پہلے بھی اس کو قبول نہیں کرتا تھا، پھر میرے رب نے مجھے بینہ سے نواز دیا۔ کہہ رہے ہیں نا آیت دیکھیں کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے رب نے اگر مجھ کو بینہ سے نواز دیا، اور بینہ سے مراد کیا ہے، پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا۔ بینہ یعنی بینہ ویسے کہتے ہیں، بینہ کے معنی ہوتے ہیں روشن نشانی، یہاں بینہ سے مراد نبی کا ایمان، یقین، توکل علی اللہ، اخلاق و کردار، قوت بیان اور قدرت کے دلائل ہیں۔ بینہ سے مراد یہاں پر نبی کا ایمان، یقین، توکل علی اللہ، اخلاق و کردار، قوت بیان اور قدرت کے دلائل ہیں۔ مزید کہتے ہیں وہ آتانی منہ رحمتن، اور میرے رب نے عطا کی ہے مجھ کو رحمت، تو رحمت سے مراد نبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، نبوت دی ہے کہ اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ اب اگر میں تمہاری بات مانوں اور اس کا پیغام تم کو دینا چھوڑ دوں تو تم تو مجھے صرف نقصان ہی پہنچا رہے ہو، تمہاری باتوں میں آ گیا تو ہر طرف سے خسارہ ہی اٹھاؤ، تم اس سے ایسی باتیں نہ کرو، میں کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتا۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر میں تمہاری باتوں میں آ گیا۔ مزید کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقتو کہتے ہیں اونٹنی کو، ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ تو یہاں ناقت اللہ کو عظیم نشانی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ عظیم نشانی کیا تھی؟ اصل میں یہ اونٹنی ان کے معجزہ طلب کرنے پر برآمد، قوم نے ان کی مطالبہ کیا تھا، قوم ثمود نے، کہ ہم جب ایمان لائیں گے جب ہمارے سامنے حصی معجزہ پیش کیا جائے، اور معجزہ کیا مانگا تھا؟ معجزہ بھی ڈسکرائب کر کے مانگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور ہمارے سامنے بچہ چلے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ سے ایک بہت ہی دیو ہیکل قوی الحفصہ اونٹنی برآمد ہوئی، یعنی عام اونٹنی نہیں تھی، وہ عام اونٹنیوں سے بہت بڑی تھی، ناقۃ اللہ تھی، اور اس نے بچہ بھی جنا۔ اس کے لیے حکم یہ تھا ان کو کہ ایک دن یہ قوم سمود کے کنویں سے صرف یہ پانی پیے گی اونٹنی، اور ایک دن ان کے دوسرے جانور پیے گے، کیونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی تو اس کو زیادہ کھانا اور پانی چاہیے تھا۔ تو یہ پانی کے لیے بھی یہ حکم ہوا تھا، جیسا دوسرے مقامات پر آتا ہے۔ اور کھانے کے سلسلے میں بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو مکمل آزادی ہوگی، جہاں سے چاہے کھائے چرے۔ اور ساتھ ہی اس قوم کو تنبیہ تھی کہ اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا، فلا تمسوها بسوء، اگر چھو گے تو کیا ہوگا کہ تم کو عذاب، قریب کا عذاب پکڑ لے گا، وارن بھی کر دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے تو نبی کے کان پر بات پر پہلے بھی کان نہیں دھرا تھا، تو کیونکہ رسول کی بات کی ان کے نزدیک اہمیت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے اس بات کو بھی کچھ عرصے فالو کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ہاں، سرکشی کی حد کر دی۔ انہوں نے یہ کیا کہ فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، تو ان سے کہا گیا کہ بس ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں، تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ
اپنے گھروں میں، فی دارکم ثلاثہ ایام 3 دن، ذالک وعد، یہ ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ مکذوب کا جو لفظ ہے یہ کذب سے ہے، جھوٹ سے، اور اسم مفعول ہے، اور دیکھیں آپ یہ بھی مفعول کے وزن پر ہی ہے، مکذوب مفعول، تو یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب کیا وہ اقروہا کے لفظ کو پہلے سمجھ لیں۔ اقرا جو کے معنی ہوتے ہیں گہرا زخم لگانا، کاٹ کر گہرا زخم لگانا۔ اقرن نخلا کہتے ہیں کھجور کے درخت کی وہ جڑ سے کاٹنا، اقرن نخلا۔ اور اقرن جو ہے اس کا وہ پیر کے پٹھوں کو یا پیر کی رگوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے، کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ اونٹنی سے تنگ آ گئے، خود ہی تو مانگی تھی، تنگ اس لیے آگے کہ ان کے علاقے میں پانی کم۔ اب وہ ایک دن پورا تو صرف بھوکے تھے، اور کھانے کی بھی تنگی، چارہ وغیرہ کم ہونے لگا، تو یہ تنگ آ گئے تھے، لیکن عذاب کے ڈر سے ہاتھ نہیں لگا۔ آخر کار یہ ہوا کہ بہت زیادہ مشاورت سے ان کی قوم کے بدبخت شخص نے، جو ذرا طاقتور قسم کا شخص تھا اور جس کا نام قدار بن صالح تھا، قدار بن صالح، قاف سے قدار بن صالح، اس کو طے کیا گیا کہ یہ ہمارے گا، اور تو اس نے اس کا ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ماروں گا، اور پوری قوم نے اس کی تائید کی، اسی لیے سب کے اوپر عذاب آیا تھا نا، پوری قوم شامل تھی منصوبہ بندی میں۔ تو اس قدار بن سالم نے کیا کیا کہ اونٹنی کی پیر کی رگیں کاٹ دی، جس کو کونچے کہا جاتا ہے، کونچے کاٹ دی۔ تو اونٹنی نے ایک دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جس سے نکلی تھی، اور اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے چلا۔ اور اس کے بعد قوم مزید سرکشی میں صالح علیہ السلام کو بھی مارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ بھی ہوا تھا یہ سب۔ بہرحال اس کی تفصیلات آپ کئی جگہوں میں پڑھ چکے ہیں، اور صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا اور ان کے پر عذاب آیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ طلب کرے اور معجزے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو عذاب آتا ہے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے وحی کی اطلاع کے مطابق قوم کو خبردار کیا تھا کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاث ایام، اس کے بعد تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ یہ ان کو انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو وعدہ ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یقینی ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، ذالک وعد غیر مکذوب۔ لیکن قوم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، ٹھیک ہے، کان نہیں دھرے۔ تو اس قوم کی خرابی کیا تھی کہ پہلے تو نظری ہدایت حاصل نہیں کی، پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر حصی معجزہ طلب کیا، ظاہری معجزہ، اس پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ بات سے بھی سمجھ جاتا ہے، ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اور جس کو نہ سمجھنا ہو، جس نے طے کیا ہو کہ میں نے نہیں سمجھنا، میں نے عمل نہیں کرنا، میں نے ایمان نہ لانا، وہ بڑے سے بڑے معجزے پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا نا، معاوضے مانگ رہے تھے کہ پیغمبر کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یہ مکہ میں چشمہ کیوں نہیں بہاتا، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، وغیرہ وغیرہ، باغات کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن جیسا اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے تھا، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل میں ایمان لانے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے نا، اس کو ایک بات سے زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے اس کو، بس کوئی ایک بات اس کو کلک کر جاتی ہے اور اس کو جگا دیتی ہے، اور سمجھ لے کہ اس کا دل جاگ جاتا ہے اور وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ ورنہ دوسرے کون سے جنہوں نے نہیں ایمان کی طلب اور تڑپ نہیں ہے، یا طے کیا ہوا ہے کہ میں نے بات نہیں سمجھنی، تو اس کو بڑے سے بڑا معجزہ بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑی وارننگ بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتی، وہ پھر اس کو دنیاوی طور پر لیتے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ بہرحال فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب آ گیا، تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ کس دن کی؟ قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی نہایت قوی، نہایت غالب ہے۔
عذاب آنے سے پہلے صالح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والے ساتھیوں کو لے کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور رملہ کے مقام پر انہوں نے جا کر سکونت اختیار کی تھی، اور پیچھے قوم رسوا کن عذاب میں گرفتار ہو کر نیست نابود ہو گئی۔ اور ان پر عذاب کیسے آیا؟ یہ اگلی آیت میں فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، صبح کے وقت وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے منہ گرنے والے ہیں۔ ظلم، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد یہاں پر بنیادی طور پر شرک ہے، تو جنہوں نے شرک کیا انہیں کس نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، سخت چیخ نے آ پکڑا۔ صیحہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کپڑا پھٹنے یا لکڑی چیرنے کی آواز، یہاں مراد چنگاڑ ہے، اور یہ چنگاڑ تھی جو بہت زبردست طریقے سے پہلے ان کے اوپر آئی تھی، اور چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، پہلے ہی کلیجے پھٹ گئے، ایسے طریقے سے ان پر عذاب آیا تھا جس کو سوچ بھی نہیں سکتے، چنگاڑ سے کلیجے پھٹ گئے۔ اور پھر زلزلہ بھی آیا تھا ان کے اوپر، قوم سمود کے اوپر، جس کے نتیجے میں وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے ہوئے تھے، جیسے جاسمین کی کیفیت میں پڑے ہوئے تھے۔ جاسمین کے معنی بھی آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو اس میں سیاح تو آپ کو بتا دیا، اصبحو کا جو لفظ ہے وہ صبح اصبحا سے ہے، افعال ناقص میں سے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کا صبح کے وقت ہونا۔ تو صبح کے وقت عذاب آیا تھا، اور وہ کیسے پڑے تھے؟ فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، جاسمین کا لفظ جسامہ سے ہے۔ جسامہ کے مطلب ہوتے ہیں پرندے کا سینے کے بل زمین پر بیٹھنا اور پھر اس سے چمٹ جانا، پرندے کا سینے کے بل زمین پر بیٹھنا اور پھر اس سے چمٹ جانا، یا کسی شخص کا سینے کے بل زمین پر لیٹنا، سینے کے بل، اس طرح سے۔ تو جاسمین ایسے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے جیسے بندہ سمجھنے کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اتنا سخت عذاب آیا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے برا۔ اب دیکھیں سورہ ہود میں کتنی قوموں کے تباہ ہونے کا ذکر ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بڑا کر دیا، یعنی اتنا اثر آپ کے اوپر ہوا تھا۔ اس حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی میں ریشم مبارک کو سفید بال دی، تو انہوں نے، ان کو غم ہوا کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، انہوں نے پوچھا، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ تکویر اور ایک اور دو صورتوں کا نام لیا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں میں جو عذاب کے ذکر ہیں ان کا اتنا اثر ہے کہ بوڑھا کر دیا۔ تو ہم بھی سوچیں کہ ہم پر اس طرح کے عذابوں کو پڑھ کے کتنا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اثر تو ہونا ہی چاہیے، اثر نہ ہو تو پھر قرآن پڑھنے کی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا، اثر تو ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا اثر ہوا تھا تو ہم پر کتنا اثر ہونا چاہیے، یہ سوچیں کہ کیا ہے ان ساری جو رسولوں کی قوموں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان پر عذاب آیا کس وجہ سے آیا، یہ سوچنے کی بات ہے اصل میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے، ہاں جی قوم سمود تھی اور وہ تھی، نہیں، ہماری طرح کے لوگ تھے، وہ اپنے وقت میں ہماری طرح سوچتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت آرام سے رسول کی بات کو اگنور کرتے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو اگنور کرتے ہوں گے، ترقیاں کر رہے ہوں گے، دنیا میں کھبے ہوئے ہوں گے، ہمارے جیسے تھے نا۔ لیکن کیا ہوا، کیسے تباہ ہوئے اور کیسے ختم ہوئے؟ تو ہماری تو بہت زیادہ اثر لینے کی بات ہے کہ آج ہم دنیا میں آباد ہیں، لیکن کیا ہمیشہ ہم اسی طرح آباد رہیں گے اور اسی طرح دنیا کے پیچھے لگے رہیں گے؟ کیا ہم نے اللہ رسول کی نہیں ماننی؟ کیا نہیں مان کے ہماری نجات ہے کہ ہم اللہ رسول کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ کیا ہم اللہ رسول کی اگر نافرمانی کرتے رہیں گے، اللہ نہ کرے، اور ایک کے بعد ایک حکم سن کے پڑھ کے بھی نہ بھی پڑھ کے جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، ایسے وہ تباہ ہوئے کہ جیسے کبھی زمین میں بسے ہی نہ تھے، کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ لم یغنو فیہا، اس میں پھر اللہ اللہ ہے خبردار، کس کو خبردار کیا؟ ان سمود کفروا ربہم، یہ تھا قصور
کہ سمود نے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا. یہ تھا رب کے احکامات. اللہ بدل سمود، خبردار ہو، دوری ہے، لعنت ہے قوم سمود کے لیے، پھٹکار ہے اللہ کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.